تو پر عمارتیں قائم کر دیں تو کوئی بن باز بن کے آ جائے اور لاکھ بن باز آ جائیں، آپ کو متزلزل کوئی نہیں کر سکے گا، آپ کی نسلوں کو بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ علمی دیانت ہوتی۔ اب ہم انگوٹھے چومتے ہیں، تقبیل الابہامین، میں نے ایک سے 2-3 مثالیں دے دی۔ اب پورے عالم عرب میں جائیں کوئی انگوٹھے نہیں چومتا، میں خود چومتا ہوں۔ اب میں اس لیے ساتھ بتا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا انگوٹھے چومنے کا عمل نہیں ہے، میں تو انگوٹھے وہ چومتا ہوں کہ کوئی سنی نہیں چومتا، کوئی بریلوی نہیں چومتا ہوگا۔ آپ پوچھیں گے جی آپ کون سے چومتے ہیں کہ کوئی بریلوی نہیں چومتا؟ سنیں، کل علماء اہل سنت انگوٹھے چوم کے کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ طریقہ ہے۔ اب جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی سن لیں۔ اب دنیا تو نہیں سن رہی ہوتی نا، لاؤڈ سپیکر پہ تو نہیں پڑھتا، تو میں پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں، اللہ سنتا ہے۔ میں کیوں کہا کہ اس طرح کے چومتا ہوں کہ کوئی نہیں چومتا؟ میں جب انگوٹھے چوم کے کرتا ہوں دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر دوسرا جملہ پڑھتا ہوں قرۃ عینی بنالیک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بتربت نالیک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اہل بیتک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اصحابک یا رسول اللہ، 7واں جملہ بولتا ہوں قرۃ عینی بتراب مدینتک یا رسول اللہ۔ یہ پڑھ کے تو انگوٹھے آنکھوں پہ پھیرتا ہوں، میرا تو ساری زندگی کا یہ معمول ہے۔ میں تو مدینہ کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی گرد کے ساتھ بھی آنکھوں کو قرۃ کہہ دوں، اور میں نے زندگی میں میں آگے اور کیا نہیں کہتا۔ تو میرا مقصد بات کا یہ ہے، اب عمل یہ ہے، اور ایک زمانہ مناظروں کا تھا، 60s کا 50-60s کا زمانہ مناظروں کا رہا، علامہ چک سواری صاحب جانتے ہوں گے، مناظروں کا دور تھا ایک، اب وہ نہیں رہا۔ میں نے بھی مناظرے کیے، میری زندگی کا پہلا مناظرہ 8 گھنٹے کا تقبیل ابہامین کے موضوع پر ہوا تھا، زندگی کا پہلا مناظرہ، میں نوجوان تھا۔ تینوں منصف علماء دیوبند کے فارغ التحصیل اور فاضل تھے، تینوں منصف، اور میں بڑا بے دھڑک کرتا تھا، کوئی منصف بن جائے پرواہ نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ تینوں دوسرے مسلک کے ہیں، فیصلہ غلط دے دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کہتا تھا ان کے لیے میں ان کو کھلا چھوڑوں گا باندھے بغیر تو تب فیصلہ دیں گے، باندھ دینا انشاءاللہ۔ تینوں منصف دوسرے تھے، 8 گھنٹے مناظرہ ہوا، تینوں نے متفقہ فیصلہ انگوٹھے چومنے کے مستحب ہونے پر لکھ کر اعلان کیا، تینوں علماء دیوبند، دلائل میں گھیر لیا ان کو۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ میں تو ہماری تو زندگی گزری ہے اس پر، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا تو کیا اس کو میں سنیت سے خارج کر سکتا ہوں؟ یہ خیانت اور بددیانتی ہوگی، چونکہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث یہ میں آپ کو بڑا حظ آئے گا اور کام آئے گی یہ طریقہ، میں 2 منٹ لگے گے، میں وہ مناظرے کا خلاصہ بتا دوں۔ ہوا بھی یہ، میں نے تینوں علماء کو کہا کہ میں نے ثابت کرنا ہے، انہوں نے ان مولانا نے انکار کرنا ہے، دونوں سے تحریری طور پر کیا ثابت کرنا ہے میں نے، مجھ سے بھی لے لیں، انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے ان سے بھی لے لیں، تحریر بند رکھ لیں اور اس کے بعد سنا دیں اور پابند کر دیں، جو لکھ کے عقیدہ دے دیا یہی ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے لکھ کے دیا کہ تقبیل ابہامین آقا علیہ السلام کے اسم پاک اور درود پاک پر یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کرنا مستحب ہے اور عند الاکثریہ جمہور مباح ہے۔ سو جو انگوٹھے چومے آقا کے اسم پاک پر عمل کرے اسے گناہ کوئی نہیں، اور جو نہ چومے اسے بھی گناہ کوئی نہیں، یہ جائز ہے، جس کا جی چاہے چومے، برکت ہے، اگر کوئی نہیں چومتا تو وہ ترک واجب کا باعث۔ میں نے لکھ کے دے دیا۔ اب جو مولوی صاحب تھے انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے میری چٹ پڑھی، اس مولوی صاحب کے بھی پڑھی جو مناظر تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ انگوٹھے چومنا، انگوٹھے کے آگے بریکٹ میں لکھا تھا ٹھوٹ۔ اتنے زبان دراز گستاخ لوگوں کے اندر حیا نہیں رہتا، یاد رکھ، جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہو گیا اس کے اندر حیا نہیں رہتا، کیونکہ حیا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے آقا کا علیہ السلام کا
حیا نہیں ہے، اس میں ایمان تلاش کرنا بے وقوفی ہے۔ بے ایمان اور بے حیا ایک ہی شخص کے دو عنوان ہیں۔ اس نے لکھا یہ چومنا بدعت ہے، حرام ہے، اس کا چومنے والا جہنمی ہے۔ اس نے یہ لکھا، اس کا پڑھ کے سنا دیا، پھر میرا پڑھ کے سنا دیا۔ جب اس نے میرا پڑھ کے سنایا تو مولوی صاحب وہیں گرم ہو گئے، ان کی تو موت واقع ہو گئی۔ میں تو مناظرے کا اینڈ بھی دیکھ رہا تھا بس۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، کتابیں نکالی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے روک دیا، میں نے کہا حدیث کا ضعیف ہونا یہ نزاعی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مابین ہم دونوں کے ہاں متفقہ بات۔ وہ جو کتاب اٹھائیں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے دعویٰ میں لکھ کے دے دیا، تو میں نے کہا اس پر تو کوئی مناظرہ ہی نہیں ہے، میں نے خود لکھا ہے ہاں حدیث ضعیف ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے پاس پورے 8 گھنٹے کے لیے مناظرے کا کرنے کا کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ ضعیف ہے، میں نے دعوے میں لکھ دیا ہاں حدیث ضعیف ہے۔ اب آگے لکھا تھا حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل میں یا فضائل اعمال میں جائز ہے۔ میں نے کہا اس پر مناظرہ ہوگا، میں اصول حدیث کی کتب سے ثابت کروں گا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، یہ ثابت کریں کہ جائز نہیں ہے، اور یہ ثابت کریں کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے اور باعث جہنم ہے، ثابت کریں۔ میں ثابت کروں گا مباح ہے اور مستحب ہے۔ 8 گھنٹے، اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں، بس ایسے ہی وہ پریشان رہے۔ 8 گھنٹے کے بعد وہ علماء جو ہی وہ حدیث کو ضعیف لکھتے میں کہتے یہ بحث نہیں ہے۔ یہ 8 گھنٹے کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ دے دیا ہمارے لیے۔ اسی طرح ایک مناظرہ وہ زمانہ تھا نور و بشر پہ ہوا، ہم نے یہ ساری وادیاں چک سواری صاحب والی عبور کی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہے، ہم یہ ساری وادیاں عبور کر چکے ہیں، مگر جب عالمی سطح پر مسلک کی اشاعت کا کام شروع کیا تو لب و لہجہ اور رکھنا ہوتا ہے، صرف زبان حکمت اور زبان موعظت اختیار کی۔ تو مناظرہ ہوا نور و بشر پر، میں نے کہا جو منصف دوسرے مسلک کے عالم تھے اسی کے، میں نے کہا دونوں سے لکھوا لیں، لکھ دیا۔ میں نے لکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ بھی حق ہے، اور جو مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کرے کافر ہے، اور آپ کا نور ہونا بھی حق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں، جو نور مانے وہ کافر ہے، نور اللہ ہے۔ اب جب دونوں کا پڑھ کے سنایا گیا وہ چیخ اٹھے، اور یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہ مناظرے میں جب 15 منٹ تھے، جب کھڑے ہوں مولوی صاحب وہ حدیثیں پڑھیں جسے بشر ثابت کرنا چاہتے تھے، میں کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے کہا مولانا یہ تو ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے تو لکھ دیا جو بشریت کا انکار کرے مطلقاً وہ کافر ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس پر تو بحث ہی نہیں، آپ بشریت کیوں ثابت کرتے ہیں؟ مناظرہ بشریت کے ہونے اور نہ ہونے پر ہے ہی نہیں، ہم قائل ہیں جو انکار کرے مطلقاً کافر ہے۔ مناظرہ اس پر ہے، میں ثابت کروں گا نور بھی ہیں، آپ ثابت کریں گے نور نہیں ہے، صرف اس پہ مناظرہ ہو، یہ لائیں حدیث۔ اب وہ یہ کہاں سے لائے کہ نور نہیں ہے؟ آپ میری بات، جب آپ حدیں قائم کر لیتے ہیں تو بڑے سکھ میں چلے جاتے ہیں، حریف مد مقابل کا کیس دشمن کا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارا کیس مسلک کا اس لیے کمزور ہو گیا کہ ہم نے مسلک کو اور عقائد کو دلائل کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ ڈیل نہیں کیا، ہم جوش خروش میں جو چاہا کہہ دیا، اپنے اندر اپنے لوگوں کے خلاف بھی جوش و خروش کیا، مخالف کے لیے بھی جوش و خروش کیا، لہذا وہ شکست انہوں نے اعلان کیا، اس کی شکست کا، انہی کے مسلک کا تھا شکست کا اعلان کیا، ہم نے نور ثابت کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تعین ہونا چاہیے کہ کس کس چیز کو لوگ مان لیں جو مانتے ہیں علماء، تو اس کے بعد ان کی سنیت پہ بحث نہ کی جائے، اور کس چیز کا انکار کریں تو پھر وہ اہل سنت میں سے نہیں، اور اگر ان باقی ذیلی چیزوں میں اور طور طریقوں اور نزاعات فروعی میں اختلاف ہو تو گنجائش ہوتی ہے، کل ائمہ کے ہاں گنجائش ہوتی ہے۔ یہ سب ائمہ جو ہمارے سنی العقیدہ ہیں، امام سیوطی کو پڑھ لیں، امام کو میں آپ کو جو بڑے کٹڑ ہیں ان کے نام گنوا رہا ہوں، امام عینی کو دیکھ لیں، حنفی امام ہے، امام سیوطی کو دیکھ لیں، ملا علی قاری کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں، امام قسطلانی کو دیکھ لیں، قاضی ایاز کو دیکھ لیں، یہ بڑے سکے بند چند لوگ گنوائے ہیں میں نے، سکے بند، ان کے ہاں
اہل سنت کی تعبیرات میں، احادیث کی تعبیرات و تشریحات میں بھی آپ کو اختلاف ملیں گے، جزئیات میں اور فروعات میں، مگر سب جانتے ہیں کہ سب ہم اہل سنت ہیں، کوئی کسی کو نکالتا نہیں تھا۔ تو ایک گنجائش، اگر کسی نے کوئی دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں، ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، تحقیق ہے، ذوق ہے، رجحان ہے، جیسے بھائی چار ہمارے جو طرق ہیں سلاسل کے، کوئی ذکر بالجہر کو پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ذکر خفی کو پسند کرتا ہے، تو ذکر خفی کرنے والے ذکر بالجہر نہیں کرتے تو کیا وہ تصوف سے خارج ہو گئے؟ کئی ذکر بالجہر کو ترجیح دیتے ہیں، ذکر خفی کو بعد میں کرتے ہیں، تو تصوف سے خارج نہیں ہوتے۔ کوئی محفل سماع کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ میں تو قادری ہوں، اپنے مشرب میں طریقت میں قادری ہوں، میرے ہاں تو محفل سماع بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوالیاں ہوتی ہیں وہاں مرکز پر، تو قادری ہو کے بھی محفل سماع ہوتی۔ کوئی کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا میں جامع المشارب ہوں، یعنی نسبت میں ارادت میں قادری ہوں، مگر میرے اندر قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، شاذلیت بھی ہے، رفاعیت بھی ہے۔ پوری امت کی جو جامعیت ہے، اگر اس کو لے کے میں نہ چلوں تو میں آفاق عالم اور شرق تا غرب اس دین کی میں دعوت نہیں دے سکتا، پھر طبیعت تنگ ہو جاتی۔